الفت نئی نئی ہے، ابھی نہ آئے گی نیند تم کو، ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا، ابھی نہ آئے گی نیند تم کو، ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا، ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ، ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے۔ خاموش لب ہیں، بہت بہت شکریہ، خاموش لب ہیں، جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے، اور بہار کا آج پہلا دن ہے، چلو چمن میں ٹہل کے آئیں، بہار کا آج پہلا دن ہے، چلو چمن میں ٹہل کے آئیں، فضا میں خوشبو نئی نئی ہے، گلوں میں رنگت نئی نئی ہے، خاموش لب ہیں، جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے۔ میں بڑے ادب سے التماس کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب ڈاکٹر راحت اندوری۔ کہا ہے کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، فیصلہ جو کچھ بھی ہو، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے، اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے، اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے۔ آپ کہنے ہیں جہاں جائیں جہاں میں ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، یہ بھی کردار میرا آپ لوگ ہیں جی سنیے، جہاں جائیں جہاں میں ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہم کو بھی یہاں مہمان کہتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں صاحب، مگر کچھ لوگ ہم کو بھی یہاں جہاں جائیں، بہت دیر سے سنتے رہیے، جہاں جائیں جہاں میں ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہم کو بھی یہاں مہمان کہتے ہیں، اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ جدھر نظریں اٹھاتا ہوں فرشتے ہی فرشتے ہیں، انہیں جا کر کہاں ڈھونڈوں جنہیں انسان کہتے ہیں۔ کہنے ہیں واہ واہ واہ، انہیں جا کر کہاں ڈھونڈوں جنہیں انسان کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اقبال، اب جو بازار میں بیٹھے ہو، اب جو بازار میں رکھے ہو، اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے؟ اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے؟ جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا؟ اب جو بازار میں رکھے ہو، کیا کہنے کس طریقے سے کہا ڈاکٹر صاحب، واہ واہ، تو حیرت کیا ہے؟ واہ واہ، جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے جان کر، جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے۔ ایک ہی برتھ پہ دو سائے سفر کرتے رہے، کیا کہنے ہیں، ایک ہی برتھ پہ دو سائے سفر، دو سائے سفر کرتے رہے۔ میں نے کل رات یہ جانا ہے کہ جنت کیا ہے۔ ایک ہی برتھ پہ دو سائے سفر کرتے رہے، میں نے کل رات یہ جانا ہے کہ جنت کیا ہے۔ عرض کیا ہے کہ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، کہا ہے کہ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے،
جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ جو جرم کرتے ہیں، جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، کیا کہنے ہیں، کیا سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے، اور یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح لگتے ہیں، یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح لگتے ہیں، نئے امیروں کو دولت بگاڑ دیتی، یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح لگتے ہیں، نئے امیروں کو دولت بگاڑ دیتی ہے ہمارے۔ سر یہ ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، سنے بھائی۔ از کیا ہے کہ ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں؟ ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی۔ آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں، ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں۔ کیا کہنے ہیں نا، نیا سورج نکالا جا رہا ہے، کیا کہنے ہیں، نیا سورج نکالا جا رہا ہے، نیا سورج نکالا جا رہا ہے، نیا سورج نکالا جا رہا ہے، دیے میں تیل ڈالا جا رہا ہے۔ کیا کہنے ہیں، نیا سورج نکالا جا رہا ہے، دیے میں تیل ڈالا جا رہا ہے، نہ ہار اپنی نہ اپنی جیت ہوگی، مگر سکہ اچھالا جا رہا ہے۔ کیا کہنے ہیں، نہ ہار اپنی نہ کیا اپنی کہنے؟ جیت ہوگی، نہ ہار اپنی نہ اپنی جیت ہوگی، مگر سکہ اچھالا جا رہا ہے۔ اور تھے پہلے ہی کئی سانپ آستین میں، تھے پہلے ہی کئی سانپ آستین میں، اب ایک بچھو بھی پالا جا رہا ہے۔ کیا کہنے ہیں، پہلے ہی کئی سانپ آستین میں، اب ایک بچھو بھی پالا جا رہا ہے۔ اور میرے جھوٹے گلاسوں کی میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر، میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر، میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر بہکتوں کو سنبھالا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، واہ واہ، میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر کیا کہنے رہا صاحب، واہ واہ، بہکتوں کو سنبھالا جا رہا ہے۔ اور بیدر کے لوگوں، جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، اگر خدا نہ خواستہ ایسا وقت آ جائے تو، جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ جناب مظفر حنفی سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ جناب مظفر حنفی۔ کلیاں تو سوکھتی رہیں، شکوہ نہیں کیا، کلیاں تو سوکھتی رہیں، شکوہ نہیں کیا، لیکن نسیم صبح نے اچھا نہیں کیا۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کلیاں تو سوکھتی رہیں، شکوہ نہیں کیا، لیکن نسیم صبح نے اچھا نہیں کیا۔ کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اور یہ جانتے ہوئے کہ فرشتہ نہیں کوئی، یہ جانتے ہوئے کہ فرشتہ نہیں کوئی، ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ یہ جانتے ہوئے کہ فرشتہ نہیں کوئی، ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ اور سلگے تھے سوچ کر کہ اجالا ہو رات میں، سلگے تھے سوچ کر کہ اجالا ہو رات میں، اس نے بھی ضد میں آ کے سویرا نہیں کیا۔ سلگے تھے سوچ کر کہ اجالا ہو رات میں، اس نے بھی ضد میں آ کے سویرا نہیں کیا۔ عرض کیا ہے کہ ہمارے خواب اپنے ہیں، نہ غم کی ڈور ہاتھوں میں،
ہمارے خواب اپنے ہیں نہ غم کی ڈور ہاتھوں میں، لکیریں تو سنہری ہیں مگر کمزور ہاتھ۔ واہ 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 واہ۔ ہمارے خواب اپنے ہیں نہ غم کی ڈور ہاتھوں میں، لکیریں تو سنہری ہیں مگر کمزور ہاتھوں میں۔ اور عرض کیا ہے کہ عظیم المرتبت ماضی تھا شہزادوں کی قسمت کا، عظیم المرتبت ماضی تھا شہزادوں کی قسمت کا، میرا رنگین مستقبل ہے رشوت خور ہاتھوں، میرا رنگین مستقبل ہے رشوت خور ہاتھوں میں۔ اور عرض کیا ہے کہ وفا کے نام پہ مرنا تو ہم بھی جانتے ہیں، وفا کے نام پہ مرنا تو ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے مسئلے کیا محترم بھی جانتے ہیں، وفا کے نام پہ مرنا تو ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے مسئلے کیا محترم بھی جانتے ہیں۔ اور خوشی ملے تو کوئی عذر بھی نہیں ہم کو، خوشی ملے تو کوئی عذر بھی نہیں ہم کو، غریب لوگ ہیں توقیر غم بھی جانتے ہیں، واہ واہ واہ۔ غریب لوگ ہیں توقیر غم بھی جانتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص عرض کیا ہے کہ عدالتیں اگر ان کو معاف بھی کر دیں، عدالتیں اگر ان کو معاف بھی کر دیں تو ان کے نام ہم اہل قلم بھی جانتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ عدالتیں بھائی استقبال ہونا چاہیے اس شعر کا، واہ واہ واہ۔ کیا کہنے ہیں۔ عدالتیں اگر ان کو معاف بھی کر دیں تو ان کے نام ہم اہل قلم بھی جانتے ہیں۔ اور عرض کیا ہے کہ سیلابوں کو شہ دینے میں، طوفان کو اکسانے میں، سیلابوں کو شہ دینے میں، طوفان کو اکسانے میں کتنے ہاتھوں کی سازش ہے ایک دیوار گرانے میں۔ واہ واہ واہ۔ سیلابوں کو طوفانوں شہ دینے میں کیا غزل چھڑی ہے طوفان کو اکسانے میں کتنے ہاتھوں کی سازش ہے ایک دیوار گرانے میں۔ اور یہ شعر دیکھیے شاید پسند آئے۔ عرض کیا ہے کہ بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، شعر سنیے حضرات۔ جھکتے جھکتے بھی بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، پھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں۔ واہ 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 واہ۔ بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، پھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں۔ کیا کہنے ہیں۔ اور عرض کیا ہے کہ اچھل پڑتا ہے سایہ اور مجھ کو ڈر نہیں لگتا، اچھل پڑتا ہے سایہ اور مجھ کو ڈر نہیں لگتا، کوئی آسیب ہو انسان سے بڑھ کر نہیں لگتا، کیا کہنے ہیں۔ کوئی آسیب ہو انسان سے بڑھ کر نہیں لگتا۔ اور ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، اب سمجھیں گے۔ عرض کیا ہے کہ کہیں کچے پھلوں کو سنگ باری توڑ لیتی ہے، کہیں کچے پھلوں کو سنگ باری توڑ لیتی ہے، کہیں پھل سوکھ جاتے ہیں کوئی پتھر نہیں لگتا۔ واہ 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 واہ۔ جس نے مجھے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا، اپنے دم پہ جینے کا موقع دیا، میرا ووٹ اسی کو، میرا ووٹ کانگریس کو۔ بس یہ سڑک ادگھاٹن کا پتھر پکا ہے، گاؤں سے شہر کا راستہ آج بھی کچا ہے۔ تبھی تو گاؤں کی قسمت بھی کچی ہے، نہ جانے کب یہ پکا راستہ بنے گا۔ لیکن اس بار پکی سرکار بھی بنے گی اور پکی سڑک بھی، شہر گاؤں بھی جڑیں گے، تب وکاس کا راستہ کھلے گا۔ اچھے دن آنے والے ہیں۔ کیسے؟ مودی جی کو جتائیں گے، بھاجپا کو بہمت دلائیں گے۔ ہاں، تبھی اچھے دن آئیں گے۔ کمل کا بٹن دبائیں گے، بھاجپا جتائیں گے۔ مزدور ہے بھارت کے مضبوط ہاتھ،
मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयाँ और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। समाज में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है ईटीवी उर्दू की सर्विकल कैंसर पर खुसूसी पेशकश। प्रोग्राम आदाब डॉक्टर, रोज जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तू भी किसी का प्यार न पाए खुदा करे। हम जिसे छू न सके उसको खुदा कहते हैं। जब जुस्तजू खत्म हो जाती है तो इंसान खत्म हो जाता है। आपकी मोहब्बत आपको हासिल हो गई तो उसकी अहमियत खत्म हो गई। सारी जिंदगी उसके पीछे मैं चला जा रहा हूँ और मेरी मंजिल है वो आगे आगे चली जा रही। तू दर बदर की ठोकरें खाए खुदा करे। अजीम गुलकार अताउल्लाह खान के साथ प्रोग्राम एक मुलाकात 3 मई बरोज हफ्ता रात 8:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। समाज में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है मुझे यकीन है कि आराइश जमाल के बाद तुम्हारे हाथ से आईना गिर गया होगा। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत। तुझे नक्शे में जो मुलीदा है तेरा दर, बीमारा नू शफा मिल जाती है। अताउल्लाह खान साहब की रूहानी महफिल अब आप सबके सामने है। ईटीवी उर्दू हमेशा से ही संगीत की मार्फत दिलों की दूरियां कम करने की कोशिश करता रहा है। यह महफिल, यह प्रोग्राम इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आएगा और आगे भी ईटीवी उर्दू के दर्शक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और संगीत की मार्फत हम दिलों की दूरियां कम करने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत 3 मई बरोज शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तो क्या मोदी जी आप दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं? देश की जनता सरकार बना रही है, मोदी नहीं बना रहे हैं। के लोगों को आपसे जो भारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इनको आपका क्या कोई रोड मैप, कोई विजन, कोई प्लान? वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति ही भारत के लिए श्रेष्ठ है। ये हमारा कमिटमेंट है, सबका साथ सबका विकास। मोहतरम निदा फाजली साहब के बारे में ये तय करना मुश्किल है कि उनकी गज़लें ज़्यादा अच्छी होती हैं या उनके दोहे और गीत, उनकी नज़्म ज़्यादा अच्छी होती है या उनकी नस्र। मोहतरम जनाब निदा फाजली साहब। मुशायरे में बड़ी शायरी भी सुनाई जा सकती है, इसलिए अमीर खुसरो का दुआ सुना रहा हूँ, सुनिए। इरशाद। वापस आए हैं आज अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन रहलत फरमा गए हैं। गौरी सोई सेज पर मुख पर डारे केस, गौरी सोई सेज पर मुख पर डारे केस, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ बही चहुदेस। हाय हाय वाह। अब मैं इसी रिवायत के साथ कुछ दोहे सुनाऊंगा, 3, 4, 5, उसके बाद कुछ शेर और मैं बैठ जाऊंगा। दोहा सुन लीजिए कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। क्या कहने हैं क्या? सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। अब मैं दोहा सुना रहा हूं।
جب تک ہندوستان ہے اس میں کرناٹک ہے، کرناٹک میں بیدر ہے، اس وقت تک یہ دعا پرانا نہیں ہونے والا۔ ٹیلی پیتھی تو آج کی سائنس سے دعا سنیے کہ میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، واہ میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، بھیگا ماں کا پیار، اور دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن تار۔ بھائی کیا کہنے ہیں، واہ میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن تار۔ اور ماں کی بات یاد آ گئی تو ایک دو دوہے اور سن لیجیے میری پسند کے، اور خدا ان کو مبارک کرے جن کی مائیں زندہ ہیں۔ ایک دوہا سن لیجیے گا کہ ماں قدرت کا معجزہ، سنتان کہتے ہیں اولاد کو، سنیے، ماں قدرت کا معجزہ ہر دم رہے جوان، ماں قدرت خاص طور سے سنیے، ماں قدرت کا معجزہ ہر دم رہے جوان، ہر دم رہے جوان، جب بوڑھی ہونے لگے بن جائے سنتان۔ ماں قدرت کا معجزہ، کیا بات کر رہے ہیں آپ، ماں قدرت کا معجزہ ہر دم رہے جوان، جب بوڑھی ہونے لگے بن جائے سنتان۔ اسٹیشن پر ختم کی بھارت تیری کھوج، بھارت تیری کھوج، نہرو نے لکھا نہیں کلی کے سر کا بوجھ۔ اسٹیشن پر ختم کی بھارت تیری کھوج، نہرو نے لکھا نہیں کلی کے سر کا بوجھ۔ عیسیٰ، اللہ، ایشور، سارے منتر سیکھ، سارے منتر سیکھ، جانے کب کس نام پر ملے زیادہ بھی۔ کیا کہنے ہیں، عیسیٰ، اللہ، ایشور، عیسیٰ، اللہ، ایشور، سارے منتر سیکھ، جانے کب کس نام پر ملے زیادہ بھی۔ اور ایک دوہا اور سن لیجیے، گائے کا چکر پالتے ہیں لوگ، خاص طور سنیے کہ گھر والے گھر پر لکھیں، گھر والے گھر پر لکھیں، ولیم ارجن خان۔ سنیے، گھر والے گھر پر لکھیں، ولیم ارجن خان، ولیم ارجن خان، اور مٹی پر مٹی لکھے سارے ایک سمان۔ گھر والے گھر پر لکھے ولیم ارجن خان، اور مٹی پر مٹی لکھے سارے ایک سمان۔ اور آخری دوہا اس سلسلے کا کہ مجھ جیسا ایک آدمی، مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہم نام، مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہم نام، میرا ہی ہم نام، الٹا سیدھا وہ چلے مجھے کرے بدنام۔ اب آئیے کچھ غزل کے کچھ دو تین شعر سن لیجیے۔ جناب ارشاد۔ غزل کا اتہاس بہت لمبا ہے، تاریخ بہت لمبی ہے۔ میں بیدر کے دوستوں کے سامنے ہزاروں سال کی تاریخ کو چار جملوں میں دہراؤں گا کہ غزل عرب کے ریگستان میں اٹھلائی، وہاں سے چل کر ایران کے باغوں میں لہرائی، اور جب ایران سے گنگا اور ہمالیہ کے دیش ہندوستان میں آئی تو دلی پر علاؤالدین خلجی تخت پر بیٹھا تھا۔ لیکن غزل اس لمبا سفر طے کرنے کے بعد اتنی عقل مند ضرور ہو گئی تھی کہ وہ ہندوستان میں آ کر کسی بادشاہ کے دربار میں سلام کرنے نہیں گئی، اس نے پہلا سلام حضرت نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ پر کیا۔ جہاں امیر خسرو نے اسے دیکھا اور غزل کے حسن و شباب کو دیکھ کر حیرت میں آ گئے تھے کہ غزل کے ماتھے پر زورستر کا نور تھا، دل میں گیتا تھی، ہاتھوں میں قرآن تھا، اور اس کا نام سیکولر ہندوستان تھا۔ میں کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہے، کوئی عیسائی ہے، سب نے انسان نہ بننے کی قسم کھائی ہے۔ کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہے،
سب نے انسان نہ بننے کی قسم کھائی ہے، اور چلتے رستے تو ہر صورت کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، چلتے رستے تو ہر صورت ایسی ویسی لگتی ہے، چلتے رستے تو ہر صورت ایسی ویسی لگتی ہے، ایسی ویسی لگتی ہے، مجنوں کی آنکھوں سے پوچھو لیلا کیسی لگتی ہے۔ میں جناب حبیب ہاشمی سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس مشاعرے کو اپنے کلام سے باوقار بنا دیں۔ جناب حبیب ہاشمی۔ شبنم کیوں ہے آئینے ٹوٹتے رہتے ہیں، تمہیں غم کیوں ہے؟ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ آئینے ٹوٹتے رہتے ہیں، تمہیں غم کیوں ہے؟ کیا کہنے حبیب بھائی، واہ واہ واہ۔ وہی لمحے وہی منظر، وہی یادوں کے ہجوم، وہی لمحے وہی منظر وہی یادوں کے ہجوم، کیا کہنے ہیں؟ وہی لمحے وہی منظر، وہی یادوں کے ہجوم، وہی یادوں کے ہجوم، واہ واہ۔ وہی منظر وہی لمحے وہی یادوں کے ہجوم، میرے کمرے میں اجالا ہے مگر کم کیوں ہے؟ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں؟ تیری آنکھوں میں اداسی کے یہ گہرے سائے، تیری آنکھوں کی اداسی میں یہ گہرے سائے، تیری آنکھوں کی اداسی میں یہ گہرے سائے، زندگی پھر میرے زخموں پہ یہ مرہم کیوں ہے؟ اپنی تہذیب کے تابوت اٹھانے والوں، بھائی کیا کہنے ہیں؟ اپنی تہذیب کے تابوت اٹھانے والوں، شور یہ کیسا ہے، ہنگامہ ماتم کیوں ہے؟ شور یہ کیا کہنے ہیں؟ اپنی تہذیب کے
ताबूत उठा